ویگنر گروپ کی شامت آ گئی ہے۔ مشرقی لیبیا میں ویگنر بیس کو نامعلوم ڈرون حملوں کی مدد سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ معاملات ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب رشیا ان ممالک میں ویگنر گروپ کے خلاف اپنی مہم تیز کر رہا ہے، جہاں وہ صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف گزشتہ ہفتے کی ناکام بغاوت کے بعد سرگرم ہے۔ رپورٹ کے مطابق مشرقی لیبیا میں روس کے نیم فوجی ویگنر گروپ کے ایک بیس ہاؤسنگ یونٹ کو آج رات گئے ڈرون حملوں کی مدد سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک فوجی اہلکار نے بتایا ہے کہ بنغازی سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب مغرب میں الربا ایئر بیس پر حملے میں جانی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی بھی تصدیق کوئی نہیں کر رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ حملہ بیسیکلی نامعلوم حملوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیبیا کی وزارت دفاع نے ایک اور ذریعے سے بتایا کہ حملے میں استعمال ہونے والا ڈرون ترکی کی جدید ترین بغیر پائلٹ کے لڑاکا فضائی گاڑی تھا، جسے طرابلس کی حکومت نے پہلے انقرہ سے خریدا تھا۔ ویگنر گروپ ایک نجی ملٹری کمپنی ہے جس کی بنیاد 2014 میں سابق روسی فوجی افسر دمتری یوٹن اور تاجر یوگینی پروگزون نے رکھی تھی، جو صدر ولادیمیر پوٹن کے سابق قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ اس نے روسی وزارت دفاع کے غیر سرکاری بازو کے طور پر کام کیا ہے، جو شام اور لیبیا سمیت مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں روس کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے کرائے کے فوجی بھیجتا ہے۔ لیبیا کے اس ڈرون حملے میں روس کی طرف سے ان ممالک میں دیگر ویگنر گروپ کے بازو کو کاٹنے کی واضح کوششیں کے ساتھ مواقف ہیں، جہاں وہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں پوٹن کے خلاف بریگزون کی ناکام بغاوت کے بعد کام کرتا ہے۔ سعودی عربیہ کی رپورٹ کے مطابق روسی ملٹری پولیس نے بغاوت شروع ہونے کے فوراً بعد شام بھر میں ویگنر کے کمانڈروں اور اراکین کے خلاف گرفتاری کی مہم چلائی تھی۔ رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جنوبی شام کے شہر سویدا میں بھرتی کیے گئے انچارج ویگنر گروپ یونٹ کے سربراہ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ لتاکیا میں روسی خمیم ایئر بیس سے 3 اعلیٰ سطحی کمانڈروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ روسی پولیس نے دیر ازور، حما، دمشق میں ویگنر میں 3 اڈوں پر بھی چھاپے مارے ہیں۔ تاہم ویگنر سے وابستہ ٹیلی گرام چینل نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔ آرکسٹ ویگنر چینل نے لکھا کہ گرفتاریوں کے بارے میں معلومات درست نہیں ہیں۔ ویگنر نے سپٹمبر 2015 میں شام میں باغیوں کے خلاف صدر بشار الاسد کی فوج کی حمایت میں سربراہ روسی فوجی مداخلت کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تھا۔